تھوڑی سی واکنگ ہوتی ہے خواتین کی, وہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے پارک کے ایک چکر, تو وہ چکر بھی جا کے دیکھ لو نا. آدمی کہتا ہے بھائی ایسے 100 چکر لگانے سے بھی کچھ حاصل, ایسے وہ باتیں کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے پارک میں آرام آرام سے, وہ بھی جٹھانیوں کی غیبتیں, ساسوں کی غیبتیں, اور کچھ وہی سارا, وہ بھی نیگیٹو زیادہ تر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں کولیسٹرول کم ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے, جب آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہو نا تو ڈپریشن سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. خیر, بار بار کہہ رہا ہوں وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو اب میں بھائی ایک بات جلدی سے, بات کو بہت لمبی ایران توران بہت ہو گیا, میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پالو, ان سے کوئی مالی امیدیں مت, بچوں کے فیوچر کی فکر کرو. میں اپنے بچے کو بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے, میں اس امانت کو ضائع نہیں کروں گا. لہذا بچہ اپنا فیوچر سمجھتا ہے عالم بننے میں, عالم بنا دو, کوئی بات نہیں بیٹا ہم نے تم سے, کیونکہ عالم بناتے ہوئے سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے یہ کمبخت ہمیں کھلائے گا نہیں, مولوی بن جائے گا تو اس کی تو ارننگ نہیں ہوگی. بھائی بچے کا دل اگر عالم بننے کا کر رہا ہے تو بچے کو کیا بناؤ, مولوی, کیونکہ ہم نے بھائی اس سے ہم نے تو کوئی پیسہ کموانا ہے نہیں. ہاں اکلوتا بچہ ہے, اس کے بارے میں ڈر یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہونے والے ہو اور اکلوتا بچہ ہے اور کمانے کا واقعی کوئی ذریعہ نہیں ہے, پھر مجبوری ہے کہ بھائی اس کو دکان پہ بٹھاؤ ورنہ ہم دونوں بھوکے مر جائیں گے. تو بھوک سے تو بچنا ضروری ہے نا. میں تو اوپر کی باتیں کر رہا ہوں, آج کل بھوک کی بات نہیں, بھوک سے اوپر کی چیز لالچ ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کو تو میں خود مشورہ دے دیتا ہوں, آپ کا اکلوتا بیٹا ہے, اب آپ بوڑھے ہو رہے ہو اور کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو اس کو مولوی بنا دیا تو 8 سال مدرسے میں پڑھے گا, پھر مسجدوں میں تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں, اپنا گھر چلائے گا, آپ کو چلائے گا. تو ان کو تو میں خود ہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اس کو کسی بزنس میں, کاروبار میں لگاؤ. لیکن اور بھی ہیں تو پھر بھائی ان کو تو کسی اور چیز میں لگاؤ نا. تو اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی اولادوں پہ کے پیسوں اور مال پہ نظر مت رکھو, ہمیشہ ان کو کھلاؤ اور ان سے سخاوت کرواؤ. انسان کا بچہ بنا دیا نا آپ نے تو دیکھو اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کا پیٹ بھرے گا. وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ کہے گا میرا سارا مال کس کا ہے, میرے باپ کا, وہ سارا کیا, تو وہ پیٹ کاٹ کے کھلائے گا آپ کو. محنتی بناؤ اس کو. دوسرا, ماں بھی یہی کام کرے. بھائی ہم نے بچے کا فیوچر دیکھنا ہے. اور ایک بات میں ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا میاں جتنا بھی آڑا ترچا ہے نا, تھوڑا بہت ظلم تو کر رہا ہے, بچوں کے سامنے کبھی بھی باپ اور بچوں کی لڑائی ہو یا کوئی اختلاف ہو تو اولاد کو فیور نہ کیا کرو. جو خواتین میرا بیان نہیں سن رہی وہ کیا کرتی ہیں کہ شروع میں تو شوہر کی ضرورت ہے, جوان شوہر ہے, کما کے کھلا رہا ہے, شوہر سے بنا کے رکھتی ہیں, طلاق بھی نہیں لیتی, خلا بھی نہیں لیتی, بھائی پیسہ آ رہا ہے کیا کرو آنے دو. جب بیٹے جوان ہو گئے اور یہ کمبخت ہو گیا بڈھا, کمبخت نے بڈھا تو ہونا ہی ہے نا اب یہ کسی کام کا نہیں ہے, اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, بیٹے بھی جوان ہو گئے, بچیاں بھی بڑی ہو گئیں. اب ماں بچوں کے ساتھ مل کے طبیعت سے دھوتی ہے اپنے شوہر کو, اور پھر میرے پاس بھی شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں, ہائے 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 میں تو خلا لینا چاہتی ہوں, میں تو طلاق لینا چاہتی ہوں ایکچولی ان سے. میں کہتا ہوں پھر پہلے لے لیتی, بھائی مجبور تھی, میں کیا کرتی, میں مجبوری میں نہیں لے سکتی تھی, میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں کہاں لے کے جاتی. تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب مجبوری میں اس نے سہارا دیا نا آپ کو, اسی وجہ سے تو نہیں لی کہ میں لاوارث ہو جاؤں گی. شیلٹر دیا نا اس نے, تو اس کا احسان مانو نا کہ اس نے شیلٹر دیا. اس سے اس وقت طلاق لیتی, روڈ پہ آ جاتی, بچوں کو لے کے کہاں جاتی. اس نے نہیں دی, شیلٹر دیا. اب اس شیلٹر کے احسان کا تقاضا یہ کہ اس بڈھے کو برداشت کرو. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ تو غیرت مند, یہ میں نے بے غیرتوں کا واقعہ سنا ہے نا, اب غیرت کا بھی سنو. ایک میں نے بے غیرت واقعہ سنایا ہے نا کہ ابا کی جائیدادوں پہ نظر, اور اپنے شیخ کا واقعہ سنایا کہ وہ سچی ابا بھی نہیں, روحانی ابا ہیں, اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا سارا خرچہ کون اٹھائے, آپ اٹھائیں, میں آپ سے ہی مانگا کروں, مجھے آپ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے. یہ اعلیٰ درجے کی غیرت کی مثال ہو گئی. آپ اتنا نہیں جا سکتے, بیچ میں آ جائیں, کسی کھانچے میں آ جائیں. اب میں نے مثال دی ایسی عورتوں کی کہ شوہر کے جوانی میں تو بہت اچھے چلے, اس کے ساتھ نچوڑ لیا, اب بڑھاپے میں کیا مانگ رہے ہیں اس سے, طلاق مانگ رہے ہیں. یا طلاق نہیں مانگ رہے ہیں, وہ بڈھے اس کمرے میں پڑا رہا کر, ادھر نہیں آیا کر. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور
اس کے برعکس غیرت مند عورت کے واقعات بھی. کل میرا ایک جنازے میں جانا ہوا, خاتون کی عمر 95 سال, کتنی, جن کا انتقال ہوا, ہمارے کوئی دور کی ریلیٹو تھیں, ان کے بیٹوں سے میں ملا, اتنے غمزدہ تھے,